کہ فاطمہ الزہرا دا کلمہ کیڑا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصحاب محمد کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور تمام اہل بیت دا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کی پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی نیا کلمہ بناتا ہے تو ہمارا اختلاف ان سے نہیں ہے، اس کا اختلاف اصحاب محمد اور اہل بیت کے کلمے سے ہے۔ اس کا کلمہ نہ اصحاب سے ملتا ہے نہ اہل بیت سے ملتا ہے، اور اس سے بڑھ کے یتیمی اور نادانی اور نالائکی کیا ہو سکتی ہے یار؟ کہ آپ دعویٰ کریں محبت کا، دعویٰ کریں پیار کا، آپ اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کریں، لیکن آپ کا کلمہ اہل بیت سے نہ ملتا ہو تو پھر آپ کسی کام کے، آپ کی نماز اہل بیت اصحاب رسول سے نہ ملتی ہو، آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ کی اذان اہل بیت اصحاب محمد اور نبی کے سامنے پڑھے جانے والی اذان بلال حبشی سے نہ ملتی ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افسوس صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، آج محرم دی 22 تاریخ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دے اندروں چند اصحاب دے واقعات انہاں دی شان اور عظمت نو سابقہ جمعات دے اندر بیان کیتا گیا۔ اگر تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بیان کیتا جائے تو میرا خیال ہے سال بھر دے خطبات بھی ان دے واسطے ناکافی نے۔ اور بھی ترتیب اصحاب دے نال نال اسی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اونا دیوی شان نو نال نال لے کے چلے ہیں، کیونکہ ساڈا مسلمانہ دا عقیدہ کہ اہل بیت اصحاب دے نے تے اصحاب اہل بیت دے نے، انہاں دونوں دے درمیان اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھیا۔ اہل بیت بھی کلمہ پڑھ دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اصحاب رسول بھی پڑھ دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں خرافاتی لوگاں دا کلمہ نہ اہل بیت نال رلدا ہے نہ اصحاب رسول نال رلدا ہے، وہ اپنا منہ جدھر مرضی کیتے رکھن، سانو انہاں دی پرواہ نہیں۔ ساڈا رشتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس گلشن دے خوبصورت پھولاں دے نال۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اولاد دے اندر بیٹے بھی موجود نے، لیکن دنیا دے اندر حیات نہیں رہے، چھوٹی عمر دے اندر ہی اس دنیا تو چلے گئے۔ 3 بیٹیاں دا تذکرہ ملدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں دا بھی تذکرہ احادیث دے اندر ملدا، اور ہر بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت والی، چاروں بیٹیاں شان اور عظمت والی ہیں۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح کرن دی بنا تے جو شان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو مل دی ہے تے اوہی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث نو دگنی مل دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شان اور مقام نو برابر رکھیا ہے، کوئی فرق کیتا نہیں۔
آج مختصراً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شان نو بیان کران گے کہ اللہ نے انہوں نے بڑی شان اور عظمت نال نوازیا اور اس دے نال نال یہ بھی بیان کران گے کہ اہل بیت دے نال محرم دے اندر ہون والیاں بدعات خرافات رسومات دا دور دور تک کوئی تعلق صرف دعویٰ نہیں کریں گے، انشاءاللہ ثابت بھی کریں گے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دی بیست تو 5 سال بعد پیدا ہوئیاں نے، یعنی نبی علیہ السلام نے جدو اللہ نے آپ نو نبی بنا کے بھیج دیتا نا 40 سال دی عمر دے اندر، جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 45 سال سی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو عطا کی تھی۔ بلا شک و شبہ جس طرح ایک باپ دے 7 بیٹے ہون 2 بیٹیاں ہون، لیکن انہاں دے اندروں زیادہ والدین نو ایک نال پیار زیادہ ہوندہ ہے، اے اللہ دی طرفوں ایک رجحان ہوندہ ہے، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کوئی درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر چھوٹیاں نال پیار کیتا جاتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ نبی علیہ السلام دی بیٹی نے چھوٹیاں نے اور بڑیاں پیاریاں نے، اس واسطے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو عنایت فرمایا۔ صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سفر تو شادی تو پہلے بھی یہی روٹین سی، جدو شادی ہو گئی پھر بھی جدوں بھی آپ کتے جاندے واپس آندے تے سب تو پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر جاندے اور پھر اپنے دوسرے گھرانیاں دے اندر ازواج مطہرات دے گھراں دے اندر تشریف لے کر کے جاندے، اور یہ پیغام سی کہ لوگو سن لو مینوں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت پیاریاں۔ عمر بڑھ دی گئی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑیاں ہوندیاں جا رہی ہیں، اور خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیتک، کہ بیٹی یاد رکھ کہ کسے نبی نو میں اتنی تکلیفاں نہیں دیتیاں گئیاں جتنی تکلیفاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دین دی وجہ تو دیتیاں گئیاں۔ کوئی شک نہیں، مجنون دیوانہ بڑے بڑے نعوذ باللہ الفاظ انہوں نے گستاخیاں توہینہ سب کچھ کیتا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی راویہ نے کہندیاں نے کہ نبی علیہ السلام میرے بابا کعبۃ اللہ دے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں، ابو جہل عتبہ شیبہ کچھ سردار وہ بھی کعبۃ اللہ دے سین دے اندر موجود نے، انہوں نے کچھ نوجوانوں نے بھیجیا کہ جاؤ اونٹ دی اوجڑی کدروں نہ تلاش کر کے لے آؤ۔ اوجڑی لے آندی گئی، نبی علیہ السلام سجدے گئے، انہوں نے سجدے دی حالت دے اندر اوپر اوجڑی رکھ چھڑی۔ بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو علم ہوتا ہے، گھر دے اندروں دوڑ دیاں ہوئیاں جاندیاں نے، اور آپ دی پیٹھ دے اوپروں اس اوجری دے بوجھ نو وزن نو ہٹا چھڑ دیاں نے، اور نبی علیہ السلام اپنے سجدے دے اندروں سر اٹھا دے۔ ایتے چند واقعات نے جڑے حدیث دے اندر نوٹ ہوئے نے، ورنہ اونا بدبختہ سرداران نے تے لمحہ بلمحہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تانگ کرن دے اعتبار نال اذیت دین دے اعتبار نال کوئی کسر چھڑی نہیں۔ مشہور واقعہ کہ نبی علیہ السلام دے جنگ احد دے اندر دند مبارک شہید ہو گئے سن، کچھ زخم میں لگ گئے سن،
انہاں دے دوران بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے میں اور میرے میاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مل کے انہاں دے زخمانوں نبی علیہ السلام دے دو بھی رہیاں ساں اور پرانی چٹائی نو جلا کے ان دی سوا بنا کے انہوں نے زخمہ دے اتے بھی لاندیاں پہیاں ساں. پیچھے بھی چند سال پہلے تک بھی رور رہا ہے کہ اگر کوئی زخم ہو جاندہ ہے جو اس دے اوپر چٹائی وغیرہ یا بوری وغیرہ انہوں جلا کے ان دی سوا لائی جاندی ہے تاکہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے. یعنی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مرہم پٹی کرن داوی اللہ تعالی نے اعزاز بخشیا. ازواج مطہرات فرماندیاں نے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تعالی نے شان اور عظمت عطا فرمائی سی کہ نبی علیہ السلام دی چال اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی چال سیم سی. وہ چال بھی ایک انداز ہوندہ ہے نا, کسے بیٹے دی باپ نال مل دی ہے کسے دی نہیں مل دی. چال دا بھی اپنی ایک پہچان ہوندی ہے. بس اوقات چال دی بنا دی پہچانا جاندہ یار فلان بندہ فلان شخص دا بیٹا ہے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں چل دیاں سی آپ دے قدم اٹھان دا انداز چلن دا انداز سیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا سی. لیکن تربیت اتنی نرالا شہزادیاں نے کوئی شک نہیں, نبی علیہ السلام دی بیٹیاں نے کوئی شک نہیں, امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں نے کوئی شک نہیں. لیکن سادگی دا عالم اس قدر ہے کہ آپ اپنے گھر واسطے جو دانے وغیرہ پیس دیاں نے نا تے آپ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھاں دے اوپر چنڈیاں بنیاں ہوئیں چکی پیس پیس کی. بیٹی کی دیئے نبی علیہ السلام دے اور آپ کون ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنڈیاں بن گئی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ تسی جاؤ نا اپنے والد محترم کو انہوں نے کہو کہ سانوں میں ایک خادم دے دیں. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن دیئے نے کہ اے بابا مینوں ایک خادم عطا کر دیو تاکہ میرے کام دے اندر آسانی ہو جائے. فرمایا اے فاطمہ بیٹی ابھی بھی آپ سے زیادہ مجبور لوگ موجود ہیں, اس لیے آپ کو خادم مل سکتا. ظالموں ہتھے کی آنکھو گے کہ نبی نے بھی فاطمہ کو خالی واپس کر دیا. تبرہ کرنے کے لیے یہاں پہ نبی کے خلاف بھی زبان درازی کرو گے؟ نہیں, بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم دیتا بھی نہیں, نال ترغیب دیتی کہ میری بیٹی حالی دوسرے لوگ تیرے نالوں زیادہ مجبور موجود نے, جدوں ضرورت مند باقی کوئی نہ رہا تے پھر میں اپنی بیٹی نو میں خادم دے دیا. اور جدو واپس جان لگیاں نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اے فاطمہ ادھر آؤ گل سن کے جاؤ. جی بابا جان فرمائیے. آپ نے فرمایا اے فاطمہ تینوں میں ایک تسبیح دینا, اس تسبیح نو اگر تو پڑھیں گی نا تے اے تیرے واسطے خادم نالوں میں بہتر ہے. اللہ تینوں ہی توفیق دے دے گا کہ انشاءاللہ کم جنہ میں کریں گی کوئی پریشانی ہوئے گی نہیں. اور وہ تسبیح کی سکھائی, ان تسبیح فاطمہ زہرا بھی کیا جاندہ ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ 33 مرتبہ, ہر نماز تو بعد بھی سانو ان دی تعلیم اللہ دے رسول نے دیتی ہے. فرمایا سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 33 مرتبہ, اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ, یا اللہ اکبر ایک روایت مطابق 34 مرتبہ. یہ ٹوٹل عدد
سو ہو گئے. آپ نے ایک تسبیح دے دیتی اور فاطمہ تو زہرا تسبیح لے کے چلیاں گئیاں اور اپنی ساری زندگی اس تسبیح تے گزار چھڑی، کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ بیٹی خادم سے افضل اور اعلیٰ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس ذکر کو کرتے رہنا، اللہ تیری زندگی میں خود بخود آسانیاں فرما دے. اس مقام تے ساڑھے استاد محترم سن عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ، وہ آندے نے مینو اگر کوئی بھی جامع آلہ کوئی مدرسی آلہ بلاندہ سی نا، بزرگ آدمی سن تے طالبات دے مدرسی ہوندے نے، مینو کوئی بلاندہ سی نا بھی طالبات نو جڑیاں فارغ ہو رہی ہیں انہوں نے کوئی واضح و نصیحت کرو، تو کہندے میں کسرت نال انہوں نے اے گل دہراندہ ہوندہ سی کہ بیٹیو اے ایسا ذہن چ بنا لے ہن میں عالمہ بن گئیاں تے ہن میں عالمہ بن گئیاں تے ہن میں گھر دا کام کراں، پھر میں کنج کراں، میں پھر خاوند دی گل مننا کیویں مننا، میں بھی حدیث پڑھی ہے، میں بھی بخاری پڑھی ہے. وہ اندر سن دیکھو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی اعلیٰ ترین خاتون ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، اور لاکھوں نے کروڑوں نے اربوں عالمات مل جائیں فاطمہ تو زہرا کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے. تم اپنے سامنے نبی کی بیٹی کی سیرت کو سامنے رکھا کرو. عالمہ ہو، اللہ نے تمہیں یہ فضیلت دی ہے، لیکن اس فضیلت کو کام سے چوری کرنے کے چکر میں اپنی فضیلت کو کم مت کرو. تم عالمہ ہو، اللہ تمہارے علم میں برکت دے، لیکن جس گھر میں بھی تم بہو بن کے جاؤ اس گھر میں جا کے نبی کی بیٹی کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے کہ جتنی بھی ہم خدمت کریں گے اللہ ہر خدمت کے بدلے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اور کوئی شک و شبہ نہیں، یہ اصل تربیت اور نصیحت اللہ تعالیٰ دی طرفوں امت واسطے مل گئی ہے کہ بیٹی دی مثال مل کے اللہ تعالیٰ نے پوری امت نو مثال دے چھڑی ہے کہ اگر بیٹیاں اگلے گھر جا کے کم کر دیاں نے تو اے عیب نہیں بلکہ ایک یہ فضیلت ہے، اس دے اندر اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر ایک مقام رکھے. اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، فرماندیاں نے کہ ایک موقع تھے نا، نبی علیہ السلام موجود نے اور فاطمہ زہرا باپ بیٹی دونوں بیٹھے نے، اور میں دور کام میں کر رہی ہیں، نال میں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فاطمہ زہرا نو ایک گل کی تھی، ہوا تب کی اور رون لگ پئی. میں بڑی حیران کہ باپ بیٹی بڑے خوش بیٹھے سن، اچانک کی گل ہو گئی ہے کہ انہوں نے اکھاں چوں اتھرو آ گئے. کہنے لگیاں کہ میں کچھ لمحے مزید انتظار کیتا، پھر نبی علیہ السلام نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ کان کرو، آپ کے کان میں ایک بات کرتا ہوں. فرمایا جی اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تجھے یہ چیز پسند ہے کہ اللہ نے تجھے یہ شان دی ہے کہ کل قیامت والے دن جنت میں تم عورتوں کی سردار ہوگی. فاطمہ زہرا مسکرا پئی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں منظر دیکھ دی پئی ہوں، میں حیران ہوں. وجہ کی کہندیاں نے کہ میں جدوں مجلس برخاست ہو گئی میں فاطمہ زہرا تو پوچھیا کہ میں نو بڑا تجسس ہے کہ ایک لمحے دے اندر تسی روئیاں پھر کچھ دیر بعد تسی مسکرائیاں تے معاذرہ کی. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نہیں یہ میری اور میرے بابا دی آپس دی گل ہے، یہ میں دسنی نہیں. امی عائشہ نے میں نے پھر تجسس، نبی علیہ السلام اس دنیا تو کوچ فرما گیا. میں پھر موقع ملیا، پھر فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح اس موقع پہ کیا بات ہوئی تھی. انہوں آندے نے دین دا تجسس، دین دا شوق کہ نبی علیہ السلام دا فاطمہ زہرا دے کان دے اندر گل کرنا وہ بھی دین اور شریعت ہے اور اس نے بھی امت تک پہنچانا ہے. فاطمہ زہرا فرماندیاں نے کہ میں کیا ہاں
ہن ابا جی چلے گئے نے تے میں بالکل ہن میں وہ راز دس سکنی ہاں۔ پہلے جدو میں روئی سی اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اے فاطمہ کہ ایک بندہ ہے اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہے یا رب کے پاس جانا چاہے، ایک بندہ ہے۔ کہندی یعنی میں فوری سمجھ گئی اس بندے تو مراد کون ہے، تو پھر کیڑی بیٹی ہے جن دے سامنے تذکرہ ہے کہ تیرے بابا نے اس دنیا تو چلا جانا ہے اور ان دی اکھاں دے اندر آتھرون یہ ممکن نہیں۔ کہندی میں میرے کو برداشت نہیں ہویا، میری اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کچھ دیر بعد پھر میں نے کیا سی کہ فاطمہ رو رہی ہیں نا تے پریشانی ہے کہ بابا میرے تو جدا ہو رہے ہیں تے سن لے پریشانی نو خوشی دے نال بدل لے کہ اللہ نے تینو جنت دیاں عورتاں دی سردار بنایا۔ کہندی نے جدو میں ایک خوشخبری سنی کہ اللہ نے میں اتنا مقام دیتا ہے تے میں سب کچھ بھول گئی کہ جدائی باپ دی اور بیٹی دی کی ہوندی ہے۔ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظ کی تھی اور امت تک پہنچائی، اور اس دے اندر ساڑھے تک پیغام آیا کہ شان ہوئے فاطمہ زہرا کی، اس شان کو بیان امی عائشہ کرتی ہیں، ام حبیبہ کرتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں، ازواج مطہرات میں سے کوئی بیان کرتی ہیں، صحابیات میں سے کوئی بیان کرتی ہیں، اصحاب رسول میں سے کوئی صحابی بیان کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ شان اہل بیت کی ہوتی ہے، مقام اہل بیت کا ہوتا ہے۔ شان اور مقام کو کوئی کم کر سکتا نہیں ہے مائی کا لال، لیکن اس شان اور مقام کے اندر اللہ نے قدرتی طور پہ گواہ اصحاب رسول کو رکھا ہے، گواہ امی عائشہ کو رکھا ہے، گواہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو رکھا ہے، تاکہ قیامت تک یہ بات عیاں ہو جائے کہ یہ گواہ ہیں، یہ شان والے ہیں۔ اگر گواہوں کو دھتکار دو گے، نہیں مانو گے، برا کہو گے، گالیاں دو گے، تو پھر تم شان بھی ثابت کر سکتے نہیں ہو۔ اس لیے اہل بیت کو ماننے والوں، اہل بیت کو بھی مانو، اور اہل بیت کی شان بیان کرنے والے گواہوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم کرو۔ میرے بھائیو، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہون یا باقی اہل بیت اطہار ہون، صحیح حدیث نو اگر اکٹھا کیتا جائے نا تے تقریباً 40 افراد بندے نے جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر تو کیا سی، اے بھی میرے گھر والے نے، اے بھی میرے گھر والے نے، اے بھی میرے گھر والے نے، 40 افراد۔ اسی تے 5 تے روک گئے نا، حالانکہ انہیں کوئی شک و شبہ نہیں، 5 بھی نبی علیہ السلام دے گھر والے نے، لیکن صرف فرق ہی ہوندہ ہے انہوں نے یہ جملہ کہہ دیتا بس صرف یہ 5 تن پاک یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی نبی کے گھر والے ہیں، اور ازواج مطہرات وغیرہ باقی بھی نبی کی گھر والیاں ہیں۔ تو اس واسطے اللہ حکم الحاکمین نے اس رشتے نو صحیح حدیث دے اندر موتیاں دی طرح پرو دیتا ہے، تاکہ کوئی آن والا منکر اہل بیت دا منکر اہل بیت دا انکار نہ کر سکے، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا منکر ان حدیث دی ہون دی وجہ تو کدے بھی اصحاب محمد دا انکار نہیں کر سکتا۔ باقی محرم جاندہ پہ ایسے ایک جائزہ لینا ہوندہ ہے کہ اس جائزے دے اندر دیکھو کہ اہل بیت اطہار دا دین کی ہے، اصحاب محمد دا دین کی ہے، شریعت کی ہے، اور آج دا دین کی ہے۔ یاد رکھو اسی کدی یہ نہیں کیا کہ یار فلاں کا عقیدہ نظریہ اور ان کا دین ہم سے نہیں ملتا، اسی کیڑی شے ہیں، اسی کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا عقیدہ اہل بیت سے نہیں ملتا، فلاں کا فلاں مسئلہ اور عقیدہ اور نظریہ اور مذہبی تہوار اہل بیت اطہار سے نہیں ملتا، اصحاب رسول سے نہیں ملتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اصل ہیں ان سے اگر آپ کا دین میچ نہ ہو، آپ کے دین کی، آپ کی شریعت کی، آپ کے عقیدے کی، آپ کے نظریے کی، آپ کی جناب وہ گیدرنگ اور لوگوں کو اکٹھے کرنے کی اللہ کے ہاں ایک ذرہ بر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں مثال دیتی سی نا،
کہ فاطمہ الزہرا دا کلمہ کیڑا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصحاب محمد کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور تمام اہل بیت دا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کی پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی نیا کلمہ بناتا ہے تو ہمارا اختلاف ان سے نہیں ہے، اس کا اختلاف اصحاب محمد اور اہل بیت کے کلمے سے ہے۔ اس کا کلمہ نہ اصحاب سے ملتا ہے نہ اہل بیت سے ملتا ہے، اور اس سے بڑھ کے یتیمی اور نادانی اور نالائکی کیا ہو سکتی ہے یار؟ کیا آپ دعویٰ کریں محبت کا، دعویٰ کریں پیار کا، آپ اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کریں، لیکن آپ کا کلمہ اہل بیت سے نہ ملتا ہو تو پھر آپ کسی کام کے، آپ کی نماز اہل بیت صحابہ رسول سے نہ ملتی ہو، آپ کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کی اذان اہل بیت اصحاب محمد اور نبی کے سامنے پڑھے جانے والی اذان بلال حبشی سے نہ ملتی ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افسوس نادانی اس قدر ہوندی ہے، اجرا لفظ ہے نا تعزیت، اتنی خرافات اور بدعات لوگاں چاہ گئیاں نے کہ اصل دین نو چھاڑ دیتا ہے، بدعات دے اندر آ گئے نا۔ تعزیت دا معنی ہوتا ہے، عربی دا لفظ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے ہاں فوتگی ہوئی ہے، اس فوت شدہ جو بندہ ہے اس کے آپ اہل خانہ کے پاس جاتے ہیں، آپ جا کے اسے تسلی دیتے ہیں صبر کی کہی دا ہے بھائی صبر کر۔ وہ ایک دعا ہے نا صحیح بخاری دی، حدیث نمبر غالباً 1224 ہے، ان دے اندر بھی نا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، آپ صبر کریں اللہ سے اجر لیں۔ تعزیت یہ ہے دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، لفظ وہی تعزیت سے تعزیہ نکلا، اور جس میں پورے کے پورے تعزیہ کے اندر سبق بے صبری کا ہے۔ 10 دن کے لیے تعزیہ بنایا، میت بنائی، اس کے سامنے روئے، چیخے چلائے، لوگوں کو روئے لایا، چیخے اور چلانے کا ماحول بنایا۔ او بھائی تعزیت عربی کا لفظ تھا، اسی سے آپ نے تعزیہ لیا ہے، آپ کا تو آگے یہ بنتا تھا اس لفظ کے معنی کو تو پڑھ لیتے کہ ہر آنے والے کو آپ کہتے ہیں بھائی صبر کرو، بھائی صبر کرو اللہ سے اجر لو، صبر کرو اللہ سے اجر لو۔ صحیح بخاری دی حدیث، ایک صحابی رسول دے بیٹے فوت ہو گئے نے، نبی علیہ السلام اپنے گھر دے اندروں تشریف لے گئے نے، اور اس صحابی رسول دے گھر جا کے آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ، اللہ کا تھا اللہ نے لے لی، وَلَهُ مَا عَطَى، اور میرے صحابی یاد رکھ جو تیرے پاس جو کچھ باقی بھی ہے وہ اسی اللہ کی عطا ہے، اور ہر چیز کا وقت مقررہ ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ اینڈ دے لفظ تعزیہ دے مطابق ہے فَلْتَصْبِرْ، صبر کر اور اللہ سے اجر پا۔ بخاری مسلم نے دوسری مشہور حدیث، ایک خاتون کو آپ نے اس طرح روندے ہوئے دیکھا سی، آپ نے کیا سی کہ اس بیری صبر کر، او بھائی مشکل میں، دشواری میں، اذیتوں میں صبر کرنا یہ مومن کا شیوہ ہے۔ شروع دے اندر دسیا نہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے کہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جتنی مینوں تکلیفاں دیتیاں گئیاں نے کسے نبی نو ہور دیتیاں گئیاں، تو نبی نے کبھی بے صبری کی ہے؟ آپ نے تعزیہ نکالا ہے؟ آپ نے گھوڑا نکالا ہے؟ آپ نے کوئی اس طرح کے جناب نوحہ اور گلے پھاڑنا یا چیخنا چلانا یا چھریاں مارنا، اپنے آپ پہ ظلم کرنا، اس کے مخالف آپ کا حکم موجود ہے۔ ایک شخص نو آپ نے دیکھا کہ وہ تپے کھڑا ہے بلا وجہ، آپ نے پوچھا بھی انہوں کی ہویا ہے تپے کیوں کھڑا ہے؟ دسیا گیا جی انہیں منت منی ہے کہ جی میرا فلانا کام ہو گیا نا تو میں انہیں دن تپے کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کوئی قسم یا نظر نہیں ہے، انہوں کو چلو جا کے چھا میں بوے۔ اللہ نہیں اختیار تمہیں دیتا کہ تم ایک دھوپ میں بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو سزا دو۔ ہن اگے تسی آپ صاحب لو کہ جیڑی شریعت سانو توپے چ بین دی بھی نظر منن دے باوجود فرمایا نظر ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ دی نافرمانی، اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ بندے نو اپنے آپ نو سزا دے۔
تے پھر اگے آپ صاحب لا لو کہ اوتھے کی ہوندا ہے چھریاں چاقو اپنے آپ نو مارنا اگ تے چلنا اگ دے کولیاں دے اوپر اپنے پیراں نو جلانا اور جناب اوتھے جائے نماز پا کے تے او جناب رکھتاں پاج دوڑ دیاں بس صرف کی ہے کہ اے سارا ماحول بناواں گے انج بھی کران گے لوگاں دی رونق یعنی کہ نواں کام ہوئے نا اے کام نواں آ کام لوگاں نے کدی نہیں ویکھیا تاکہ لوگ اکٹھے ہو جان میرے بھائیو انہاں رسومات انہاں خرافات انہاں بدعات دا شریعت اسلام نال بھی کوئی تعلق نہیں اصحاب رسول نال بھی کوئی تعلق نہیں اہل بیت نال بھی کوئی تعلق نہیں فاطمہ الزہرا دے دین نال بھی کوئی تعلق نہیں فاطمہ الزہرا دے بابا دین محمد الرسول اللہ دے نال بھی کوئی تعلق نہیں ہے ساڑھے کول کھلی زندگی کھلا دین سب کچھ موجود ہے قرآن و حدیث پورا سال ساڑھے کول موجود ہے ساڑھا حق بندا ہے کہ اسی سنت نو نبی دے طریقے نو اسلام نو شریعت نو سکھیے اس دے اوپر چلیے اللہ پاک کو دعا رب العالمین سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین